اب اصل میں جو اس وقت صورتحال ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف بے شک آپ کو آج سیٹیں بھی مل گئی ہیں الیکشن کمیشن سے، لیکن وہ مصر ہے کہ بات ہم نے صرف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے، پولیٹیکل لوگوں سے نہیں کرنی ہے۔ کیوں؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے جو کہ سیاسی عمل اور آئینی عمل کے اندر پیش آ رہی ہے؟ لیکن سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا پارا چنار اور کرم ایجنسی کے اندر جو اس وقت جو ہے ساری صورتحال بنائی گئی ہے، اور وہاں پر یہ کہا جا کہ اہل تشیع کی جو کمیونٹی ہے وہ بڑی جو ہے وہ ایران سے آئے ہوئے ہیں اور وہ بڑے دہشت گرد ہیں اور وہ بڑے ملک کے خلاف ہیں، تو یہ پہلے بھی اہل تشیع کمیونٹی کے ساتھ یہ کیا گیا ہے ملک کے اندر۔ نہیں پنجوتا صاحب، یہ وہ نہیں ہے مسئلہ، یہ لینڈ سے شروع ہوا ہے اور اب فرقہ واریت پہ چلا گیا ہے، فرقہ واریت تو کے اس اندر کو گیا ہے، وہ لیکن اینگل اس پہ نہیں ہے، یہ ایک لینڈ کا پرانا تنازع ہے، لیکن یہ بات درست ہے آپ کی کہ وہ فرقہ واریت میں پھر بعد میں بدل جاتی ہے، جس کے اوپر سیریسلی کام ہونا چاہیے تھا، نہیں کام ہونا چاہیے، اور وہاں پر ہمارے تمام اداروں کو انوالو ہو کے اس معاملے کو حل کرنا چاہیے، جہاں پر لوگوں کو اغوا کرنے کے حوالے سے اشارہ کیا جا رہا ہے، تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ دیکھیں، میں جو حقیقت ہے وہ یہ ہے جس کے اوپر میں بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کے اندر بہت ساری ڈویژنز ہیں، اب دو رستے ہیں نا، بہت ساری فالٹ لائنز ہیں ایکٹیویٹ ہیں اس وقت، اور جن کو ایکٹیویٹ پھر ہمارے دشمن کرتے بھی ہیں، اور جب سیاستدان آپس میں ہی نہ بیٹھ پائیں اور وہ آپس میں ہی نہ کنسنسس بلڈ کر پائیں تو وہ فالٹ لائنز بڑھ جاتی ہیں، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا دیکھیں نا، آپ تحریک انصاف سے بات نہیں کر سکے اب تک، دیکھیں نا یہ تو آپ کا بھی تو دیکھیں مولانا صاحب کہتے ہیں نا کہ اگر ہم ان سے بات کریں گے تو ہم جیلوں میں جائیں گے، یہ اقتدار میں ہوگے، کیونکہ انہیں پتہ ہے فارم 45 کے مطابق بارے ہوئے وہ میں بتاتا ہوں رانا صاحب کیوں یہ بات کرتے ہیں، اس کی وجہ ہے نا کہ جب ہم کہتے تھے کہ ان کا مینڈیٹ جعلی ہے، ہم کہتے تھے یہ جعلی ہے، سلیکٹڈ وزیر اعظم تھے نا، ساروں کا یہی نعرہ تھا، آر ٹی ایس بٹھا کے وہ الیکشن کرایا گیا، ایویڈنس کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہے نا، زبانی آپ کہتے ہیں کہ سلیکٹڈ ہے، سارا پول تو اچھا چلیں کس طریقے سے آپ نے وہ حکومت چلائی، دیکھیں نا ان پہ الزام تھا تو یہ الزام تو اس وقت بھی ہے، نہیں وہ عدالتوں نے کلیئر کرنا ہے نا، وہ عدالتیں جو فیصلہ کریں گی، اب عدالتوں نے ایک فیصلہ، اب ذرا 2 منٹ بات کریں گے نا، عدالتوں نے جب اگر یہ فیصلہ کیا یہ ریزرو سیٹس کے اوپر تو امپلیمنٹ ہو رہا ہے، اگر عدالت سے جو بھی فیصلہ آئے گا اس کو ہم بھی، یہ ان کا موقف ہے تب تک امپلیمنٹ ہو رہا ہے، یہ مخصوص نشستوں والا الیکشن کمیشن نے کرنا ہے نا امپلیمنٹ، جیسے بھی ہے وہ اداروں نے کرنا ہے، لیکن بات یہاں یہ ہے کہ جب تک دیکھیں جب تک سیاستدان آپس میں بیٹھ کے، ہم تو جب ان کو کہہ رہے تھے کہ جعلی مینڈیٹ ہے تب بھی ہم کہتے تھے مساک معیشت پہ بات کرو، تب خان صاحب یہ جو آج جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، سنگل لارجسٹ پارٹی بن گئے ہیں، نہیں دیکھیں جب یہ حکومت میں تھے، جب یہ سنگل لارجسٹ پارٹی آج اپوزیشن میں ہے وہ علیحدہ بات ہوگی، لیکن جب یہ حکومت میں تھے تو ان کا کیا رویہ تھا، کیا یہ اپوزیشن کو انگیج کرتے تھے، کیا یہ اپنے کولیشن پارٹنرز کو انگیج کرتے تھے، تب تو یہ ایک ڈکٹیٹ، تب تو وہ جو ہے یہ معاملات سارے اسٹیبلشمنٹ سے چلاتے تھے۔ میری باری پنجوتا صاحب مگر آپ اتنے آخری سیگمنٹ ہے 3 منٹ نہیں، اب وے فارورڈ کیا ہے، وہ آپ کی جماعت کے پاس کیا وے فارورڈ ہے؟ دیکھیں وے فارورڈ یہی ہے کہ ہم تو بالکل جنگ لڑیں گے، اور اس عوام کی جنگ لڑیں گے، اس ملک کی جنگ لڑیں گے، اور جس کو عوام نے ووٹ دیا ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ اقتدار میں آئے۔ وہ تو اگر وہ نظر نہیں آتا، ابھی آپ کے پاس اکثریت ہے، آپ چاہیں تو پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے عدم اعتماد بھی لا سکتے ہیں۔ نہیں دیکھیں پیپلز پارٹی کی تو خود حصہ ہے نا، پیپلز پارٹی تو خود ان کے ساتھ مل کر انہوں نے وزارتیں مشارتیں اور سارا کچھ گورنرشپ سارا لے لیا، تو وہ تو ڈیفینیٹلی کسی صورتحال کے اندر ان کے ساتھ نہیں، کیونکہ وہ بھی ان کی پارٹنر ہے، انہوں نے بھی اسی طرح سے ڈاکہ ڈالا، تو اس لیے ان کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی۔ ظاہری بات ہے نا، سب سے پہلے آپ پولیٹیکل راہ تو نکالے نا، ہو سکتا ہے کوئی آپ کے لیے سبب نہیں، ہمارے پاس تو دیکھیں ہم عوام کے اندر گئے، ہم نے عوام کے اندر جا کر ووٹ لیا، اور ہم عوام کے اس ووٹ کو کہتے ہیں کہ آپ عزت دیں، جو نعرے مارتے تھے اگر خان صاحب کو اقتدار نہ ملا تو یہ کسی کے ساتھ نہیں، ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے، اقتدار کی جنگ ہے، ان کے اندر جمہوریت کا کوئی ایک چھوٹا سا دانہ بھی نہیں ان کے اندر موجود، خان صاحب کے ڈی این اے کے اندر، اگر ان کے مطابق نہیں چلے گا تو ملک کو تباہ کر دیں گے۔ بہت شکریہ۔ اصل بات یہ ہے کہ اقتدار ایک طرف ہے، عوام دوسری طرف ہے، اور عوام جو ہے وہ اس وقت اپنے مسائل کی وجہ سے پریشان ہے۔